بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور ماہ رمضان کے اس خصوصی پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلے نشستوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ ماہ رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، شہر الدعا کہتے ہیں کہ سلف کہتے تھے شہر الدعا ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، دعا کرنے کا اور دعا کی قبولیت کا ایک خاص موقع ہے اور خاص اوقات اللہ نے قبولیت کے لیے متعین کیا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں جس کی تکمیل آج ہم کریں گے۔ بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلها ما لم يدع بإثم او قطیعۃ رحم فقال رجل من القوم اذا نقصر قال اللہ اکثر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی رغبت اور دعا کی اہمیت اور ضرورت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان اس سرزمین پر زمین پر بسنے والا انسان، مسلمان مومن، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، جو چیز مانگتا ہے وہی چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ دعا قبول تو کر لیتے ہیں، دعا رائے گاہ نہیں جاتے، دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز مانگ رہا ہے وہ چیز نہیں اللہ دیتے اس کو، بلکہ کوئی بہت ہی بڑا نقصان اس کا ہونے والا تھا، کسی بڑی مصیبت پریشانی میں گرنے والا تھا جس کا علم بندے کو نہیں تھا لیکن اللہ کو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے جو مانگ رہا تھا وہ چیز نہیں دیتا، اس سے بڑی اور آفت اور بلا آنے والی اس کو ہٹا کر کے دعا کی برکت سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے، انسان دعا کرتا ہے، آج ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، بار بار مانگتا، اللہ نہیں دیتا، تو کچھ دن میں تنگ آ کے کیا کہتا ہے، دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، دعا اللہ قبول نہیں کرتا، میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی غلطی انسان کر رہا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلم ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام کے ہر فرمان پر 100% یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی ہر بات جو سنتا ہے، جیسے سنتا ہے ویسے اس پر یقین کامل رکھے، جزم رکھے، شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، گرچہ اس کے تجربے میں کوئی اس کے خلاف چیز نظر آ رہی ہو تو تجربے کا تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن
अल्लाह उसके रसूल ने जो वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। तो दोस्तों इस हदीस को समझें। मा मिन मुस्लिमिन, कोई भी मुसलमान इखलास के साथ अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगता है, दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। लेकिन कबूलियत के तरीके इस हदीस में दो बयान किए। नंबर एक, इल्ला आताहुल्लाहु इय्याहा, बंदा जो मांग रहा था अल्लाह ताला उसे उसको दे दिया। अब बंदा कहता है हमने दुआ मांगी, अल्लाह ने हमारी दुआ को सुन लिया, और इसी को कबूलियत दुआ समझता है बंदा। हालांकि अल्लाह का निज़ाम इससे वसी है, बंदे की सोच और फिक्र से कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत वसी है। एक बंदा दुआ करता, अल्लाह हमको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, उसको ये पता नहीं कि कितनी बड़ी मुसीबत उसके जान पर, माल पर, औलाद पर, कारोबार पर, बीवी बच्चों पर, पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। बंदे को इल्म नहीं है। बंदा मांगता है दुआ, दुआ उसने मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। जो चीज़ मांग रहा था वो चीज़ देने के बजाय उसके जान, माल, औलाद, कारोबार पर जो बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसका इल्म बंदे को नहीं था, अल्लाह ने उसकी दुआ को की बरकत से, अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से वो आने वाली बला को टाल देता। अल्लाह ने दुआ कबूल किया, जो चीज़ मांग रहा था उससे ज़्यादा अल्लाह ने उसको दे दिया। पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह ने मुसीबत को टाल दिया। अल्लाह ने दुआ तो कबूल किया, लेकिन बंदा कहता है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। बंदे का ये कहना कि हमने दुआ मांगी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, अल्लाह ताला कोई बहुत ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होते हैं। बल्कि अल्लाह अपना फैसला सुनाते हैं, जब तक बंदा मेरी शिकायत न करे तब तक मैं उसकी दुआओं को कबूल करता रहता हूँ। लेकिन जब कहता दाऊ तो फलम यस्तजिब ली, मैंने दुआ करके देख लिया, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की या नहीं करता हमारी दुआ, अब अल्लाह ताला उसके इस बात से नाराज़ हो जाता है और वाकई उसकी दुआ को फिर कबूल नहीं करता अल्लाह। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में एक चीज़ और बताई कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल करता है, बशर्ते के मालम यदो भी इस्मिन, कोई बुराई, अल्लाह बुरी चीज़ की दुआ ना कर रहा हो। बुरी चीज़ की दुआ करता है तो अल्लाह उसको, उसकी दुआ कबूल नहीं करते। औ कतीअत रहमिन, या कतई रहमी की दुआ करता है। क्या कभी अपने चचा से नाराज़ होकर दुआ करता है? चचा की, कभी रिश्तेदार की, कभी भाई बहन की, कभी मामू वानोई की, कहीं खालू और किसी और की दुआ मांगता है कतई रहमी की। अल्लाह मुझे इससे दूर कर दे, अल्लाह हमारी मुलाकात कभी चाचा से नहीं कराना, अल्लाह कभी उससे मुसालत हमें करने की तौफीक नहीं देना। अल्लाह अकबर, बुराई की दुआ तुम कर रहे हो या गुनाह करने की? अगर किसी बुराई की दुआ मांगता है, कोई गुनाह करने की दुआ मांगता है, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। अल्लाह उसको छूट देते हैं, आज़ाद कर, जा तेरी जो मर्जी हो कर, फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा।
چھوڑ دیتا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ اسے ڈھیل دے دیتے, چھوڑ دیتے. صحابی نے جب یہ حدیث سنی بڑے خوش ہو گئے. دیکھیں ایمان اور یقین, جزم, اسی کو کہتے یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر. صحابی کو جزم و یقین تھا, بڑے خوش ہو گئے. مجلس میں کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ ما من مسلم یدعو اللہ بدعوۃ الا آتاہ ایاہ او صرف عنہ من السوء مثلہا. بندہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, جو چیز مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. اگر وہ چیز نہیں دیتا تو کوئی آنے والی بڑی مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے, اس سے بچا لیتا ہے. صحابی خوش ہو گئے, کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تو دعا کرنے کا بڑا فائدہ ہے. اذا نکثر, اب تو ہم بے انتہا دعا کیا کریں. اتنا فائدہ, اللہ اکبر. یہ یقین تھا کہ جو چیز مانگے گا وہ نہیں ملے گی تو پتہ نہیں آنے والی کتنی بلائیں اللہ ٹال دے گا. یا رسول اللہ اذا نکثر, میں تو اب بہت زیادہ دعائیں کروں گا. کوئی شک شبہ صحابی کے دل و دماغ میں نہیں آیا. اذا نکثر, اب تو ہم بہت ہی دعا کریں گے. اور ایک روایت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکثر, اگر تو کہتا ہے ہم تو بہت زیادہ دعا کریں گے, جو دعا کرتا اس سے لاکھوں گنا زیادہ اللہ دینے والا بھی ہے. یہ ایک حدیث ہے. ایک دوسرے حدیث میں آیا, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت دعا کے 3 طریقے, یہاں تو 2 طریقہ ہے, اس حدیث میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں. دوستو رمضان کا مہینہ ہے, اس میں بھی خوب جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگیں, کثرت سے دعا کریں. اور رمضان کے بعد بھی ہمیشہ دعاؤں کا سلسلہ کثرت سے ہونا چاہیے. دوسری حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ 3 طریقے سے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. دعا کوئی رائگاں نہیں جاتی, بیکار نہیں جاتی, اللہ رد نہیں کرتا, لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, آپ نے فرمایا بندہ جو دعا کرتا ہے, دعا میں جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں. ہو گئی, جو چیز بندے نے مانگا اللہ نے وہی چیز دے دی اس کو. بندہ بڑا خوش ہوتا ہے, اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا, ہماری دعا قبول کر لیا. اللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کا دوسرا طریقہ, ایک چھوٹی چیز مانگ رہا تھا, جو چیز مانگ رہا ہے وہ معمولی سی چیز, بغیر اس کے اس کا کام چل جاتا ہے. آئندہ اس کو کسی بڑی چیز کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کو چھوڑ کر کے وہ بڑی چیز اس کو دے دیتا ہے. اللہ اکبر. بندہ دعا کر رہا تھا یہ معمولی چیز کی, اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا, اتنا قبول کیا, اتنی اچھی لگی اس کی دعا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز جس کو مانگتا نہیں تھا اللہ نے وہ چیز اٹھا کے دے دیا, اس کو دے دیا. اللہ نے قبول کیا, لیکن اب اگر نادان ہے تو یہی کہے گا
ہم نے دعا مانگی کہ فلاں چیز ہم کو، لیکن اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی اور اللہ نے اس سے بڑی چیز دے دی، اس پر شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ قبولیت دعا کا دوسرا طریقہ ہے۔ نمبر 3، جو اوپر والی حدیث میں آپ نے سنا، بندہ دعا کا مانگتا ہے، جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ قبولیت کا، جو چیز مانگ رہا ہے بڑی معمولی ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر کے جو چیز کو نہیں مانگتا وہ بہت بڑی چیز اللہ اس کو دے دے رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کو جو چیز مانگتا ہے نہ وہ دیتا ہے، نہ اس سے کوئی بڑی چیز دیتا ہے، بلکہ اس کی دعا کو قبول کر کے آنے والی کسی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، ابھی یہ تھوڑی چھوٹی تو چیز مانگ رہا ہے، فلاں چیز مانگ رہا ہے، اور اس پر بہت بڑی نقصان دہ اور بہت بڑی آفت بلا اور کوئی مصیبت پریشانی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا مانگنا بہت اچھا لگا، خوش ہو کر کے اس چھوٹی چیز کو دینے کے بجائے آنے والی بڑی مصیبت اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، بندے کو اس سے بچا لیتا ہے۔ بندے نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، لیکن قبولیت دعا کا جو طریقہ تھا وہ، تو اس طرح سے دعا کریں، لیکن دعا میں کبھی اگر بظاہر آپ جو چیز مانگتے ہیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کریں لوگوں سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ دعا مانگی، اللہ نے نہیں دیا تو میں نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا فائدہ دعا کرنے سے؟ آج پریشانی اور مصیبت کے دور میں جہاں مسلمانوں میں طرح طرح کی آزمائش ہے، دعائیں ہوتی ہیں اللہ مسلمانوں کے پریشانی دور کر دے، لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کیوں اتنا غافل ہے، شکایت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ بڑا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں آپ دعا کر رہے ہیں نہیں، قبول کر کے ٹال نہیں رہا ہے۔ آپ کو کیا پتہ اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو روک رکھا ہے۔ آپ کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا تمہارا رب جو بڑا بلند بالا ہے، بڑی اونچی ہستی ہے، حیٌ بہت ہی شرم کرنے والا ہے، کریم اپنے بندوں پر بڑا کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ کو بہت حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کے خالی ہاتھ کو لوٹا دے، اللہ اس سے بڑی شرم آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، محروم نہیں کرتا، کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اسے نوازتا ضرور ہے۔ دوستو، دعا کے متعلق بڑی غلط فہمی کے شکار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہم سب کو خوب کثرت سے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ اپنے سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔